اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے نبی کی روشنی یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم لوگ وضو کے تعلق سے چیزیں شروع کر رہے ہیں۔ وضو شارٹ بیان یا پھر کورس شروع کر رہے ہیں۔ روزانہ آپ لوگوں کو وضو کے تعلق سے ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ یہ فرسٹ ویڈیو ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو بغور سماعت فرمائیے اور وضو میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہوں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے۔ وضو کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، سب سے پہلے ہم لوگ وہ چیز جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ذہن بنا لو، نماز کی نیت بنا لو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور ہاتھوں تک اور گٹوں تک اور سر کا مسا تمام چیزوں کو انجام دو۔ یعنی کہ اے ایمان والو، جب نماز کا نیت ہو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ کو دھو، ہاتھوں کو دھو اور سر کو دھو، یعنی کہ سر کا مسا انجام لاؤ اور پیروں کو دھو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہیں، وضو کے فرائض ہیں۔ کچھ احادیث اسی کے نیچے ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث مبارکہ کیا ہے کہ امام بخاری و امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے دن میری امت ایسی حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ اور پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ بڑھا لے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخرت کا دن ہوگا، جب تمام لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، جب تمام امتیں جو ہیں میدان محشر میں ہوں گی، لیکن میری امت جو ہوگی اس کے چہرے چمکتے ہوں گے، اس کے ہاتھ چمکتے ہوں گے، اس کے پیر چمکتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے نا، وضو کی فضیلت ہے۔ جو جتنا وضو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو اتنا ہی روشن کر دے گا۔ تو حضور نے فرمایا جس کو چاہیے تو اس کی چمک کو زیادہ کرے، یعنی کہ جتنا وضو کرے گا چمک اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آگے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤ دوں کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی خطائیں جو ہے معاف فرما دے اور درجات کو بھی بلند کرے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جی بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وضو نہ ہو، یعنی کہ جس وقت وضو ناگوارا ہو، اس وقت کامل وضو کرنا۔ اب مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ اپنے پیروں کو بڑھانا، اور ایک نماز ہو جانے کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اور ان کا ثواب ایسا ہے کہ کافروں کی سرزمین پر اپنے اسلام کا جھنڈا گاڑنے کا، کہ جو کوئی اسلام کو پھیلا لے، وہ بھی اس جگہ جہاں پہ کافروں کی حکومت ہو، وہاں پہ جا کے اسلام کا جھنڈا لہرا دے، تو جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے گا اتنا ہی ثواب یہ چیزیں کرنے پہ دے گا کہ جب وضو ناگوارا ہو۔ ناگوارا یعنی کہ اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، اتنی سردیاں ہو رہی ہیں، ہمت نہیں پڑتی کہ وضو کرے، پانی ٹھنڈا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہ وضو بالکل ناگوارا ہے اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، تو اس حالت میں پورا کامل یعنی کہ مکمل وضو کرنا، مکمل وضو یعنی کہ سنتوں کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ مکمل وضو کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔
آگے کیا ہے کہ مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ جو ہے نماز کے لیے بڑھنا، کیونکہ جب سردیاں آتی ہیں تو بڑا آلس آ رہا ہوتا ہے، رضائیوں سے نکلنے کا من نہیں ہوتا، نماز کیسے پڑھیں. تو اس میں کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے مسجدوں کی طرف جو ہے اپنے پیروں کو لے کر جانا، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بھی انتظار کرنا. تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے کافروں کی زمین پر اپنا اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا ہو، کہ وہاں پہ بھی اسلام پھیلا دیا ہو. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ امام مالک و نسائی عبداللہ داحبی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو انجام دیتا ہے، جب منہ دھوتا ہے، جب منہ کے اندر پانی ڈالتا ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جو ہیں گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو جب ناک جو ہے صاف ہوتی ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھویا یعنی کہ جب چہرہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ جو اس کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کی طرف کے جو بال ہیں، بھویں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے بھی نکل گئے. اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی نکل گئے. اور جب وہ سر کا مسح کو انجام دیتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں کے بھی نکل گئے. اور جب اس نے پیروں کو دھویا تو پیروں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پیروں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکلے. تو یہ سب کیا ہے گناہ نکلنے کا. پھر اس کے بعد بھائی جب کوئی مسجد کی طرف جائے، پھر جب نماز پڑھے تو اس کے ثواب کا کیا پوچھنا. تو یہ کچھ حدیث مبارکہ ہیں جو میں نے آپ تمام کو بتائی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے، تو آپ لوگ اس میں ضرور سنیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.